فرمایا اے دنیا پرستو، اے کوفیو، اے یزید کے حمایتیو، سنو میں نواسۂ رسول ہوں، میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو کہ مجھے بلا کے مکر گئے ہو، پر سنو یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ میرے ساتھ بے وفائی کر کے تم کتنا عرصہ دنیا میں جی لوگے؟ آج میں موت کے دروازے سے گزر رہا ہوں، کل تم نے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے، پھر میرا اور تمہارا فیصلہ رب جلیل کی بارگاہ میں ہوگا۔ تم بے وفائی کر رہے ہو دین سے، پر میں لاشیں اٹھاؤں گا، اپنا سر کٹاؤں گا، دین سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ خواجہ خواجگاں کی روح تڑپی اور اسی لیے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ فرمایا تم دنیا کی محبت میں دین سے بے وفائی کر رہے ہو، میں نہیں کروں گا، میں اپنے اس موقف پہ قائم رہوں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں جو مختلف روایات ملتی ہیں ان کا نچوڑ اور امام عالی مقام کا موقف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تم نے خط نہیں لکھے، تم نے مجھے نہیں بلایا۔ اگر ایسا ہے کہ تم نے خط نہیں لکھے، تم نے نہیں بلایا، تو پھر راستہ چھوڑ دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جہاں سے میں آیا ہوں، میں مکے سے آیا ہوں، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ تم تو کہتے ہو تم نے خط نہیں لکھے، تم کہتے ہو تم نے نہیں بلایا، راستہ چھوڑ دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ یہ بات گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچائی گئی، اور عبید اللہ ابن زیاد نے کیا حکم دیا؟ اس نے کہا حسین ہمارے نرغے میں پھنس چکے ہیں، اب ہم ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور یہ جو امام فرما رہے ہیں نا کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں، تو میرا راستہ چھوڑ دو، یہ بھی اس لیے تاکہ حق ظاہر ہو جائے، کون فساد کر رہا ہے، کون امن پسند ہے۔ امام عالی مقام نے آخری وقت تک تلوار روکنے کی کوشش کی ہے۔ تلوار چلانا معمولی بات نہیں ہے، تلوار چلانا معمولی بات نہیں، بغیر شرعی جواز کے تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جب امام عالی مقام نے فرمایا میرے لیے راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس مکے چلا جاتا ہوں، تو گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آیا کربلا میں کہ امام کے گرد گھیرا اور تنگ کر دو، اور انہیں کہو یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور امام عالی مقام باطل کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ آپ بیعت کر لیتے تو ہر فاسق و فاجر کو سند جواز مل جاتی۔ امام عالی مقام نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، 9 اور 10 کی درمیانی رات اپنے رفقا کو اکٹھا کیا اپنے خیمے میں، فرمایا ان کو دشمنی ہے تو میرے ساتھ، یہ شہید کرنا چاہتے ہیں تو مجھے، تمہارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کے اپنی جانیں بچا کے واپس چلے جاؤ۔ امام نے اجازت دی اپنے رفقا کو، اپنے اہل خاندان کو، اپنے خدام کو، اپنے رفقا کو، فرمایا تم اپنی جانیں بچا کے یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، یہ میرا راستہ روکیں گے، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، تم چلے جاؤ۔ یہ فرما کہ آپ نے خیمے کا چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ حضرت عباس بولے آقا حسین چراغ کیوں بجھا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو وہ شرمندہ نہ ہو، اندھیرے میں اٹھ کے چلا جائے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا حسین ہم کس لیے اٹھ کے چلے جائیں، کس کے لیے ہم چلے جائیں؟ چند سال سانسیں لینے کے لیے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اسے اگر کوئی دوست سمجھ گیا تو اسے زندگی اور حیات ان میں فرق پتہ چل جائے گا۔ ایک ہے سانسیں لینا، جسم کا زندہ رہنا، ایک ہے کسی عظیم مقصد کے لیے جینا۔ زندگی اور چیز ہے، میں سانسیں لینا اور چیز ہے۔ سانسیں لینے آت عرب انسان اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، پر زندگی کون گزار رہا ہے؟ حضرت عباس نے عرض کیا آقا حسین ہم چند سال سانسیں لینے کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔
آپ کو تلواروں کے نرغے میں چھوڑ کے ہم چلے گئے تو ہمیں کبھی ہمارا اپنا دل معاف نہیں کرے گا کہ نواسہ رسول کو ہم دشمنوں میں چھوڑ کے آ گئے. ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ، اور آپ کی طرف جو تلواریں اٹھیں گی پہلے ہم اپنے سر